بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قیام اللیل ماہ رمضان میں قیام اللیل کی کوئی حد متعین نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنی امت کے لیے کوئی چیز متعین نہیں کی ہے، بلکہ انہیں قیام اللیل پر ابھارا ہے اور اس کی تعداد رکعات کو گنتی میں محدود نہیں کیا ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اللیل کے بارے میں سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو دو رکعت کر کے پڑھتا جائے، اور جب طلوع فجر کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت پڑھ کر پچھلی نمازوں کو طاق بنا لیں۔ اس حدیث میں سے اس معاملے میں وسعت نظر آتی ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص 20 رکعت پڑھ کر 3 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا کوئی شخص 10 رکعت پڑھ کر 3 رکعت وتر پڑھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا اسی طرح اگر کوئی شخص 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح اگر کوئی اس سے بھی زیادہ یا کم پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اور اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں ہے کہ افضل یہ ہے کہ وہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر حالات میں کیا کرتے تھے، یعنی 2 رکعت کر کے 8 رکعتیں پڑھی، پھر 3 رکعت وتر پڑھی، اور پوری نماز میں خشوع و خضوع اور قرات کی ترتیل کا خیال رکھے۔ اس کی دلیل صحیحین کی وہ روایت ہے جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان وغیرہ رمضان کبھی بھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، ان کی اچھائی اور لمبائی کا کیا کہنا، پھر اور 4 رکعت پڑھتے تھے، ان کی بھی اچھائی اور لمبائی کا کیا کہنا، پھر اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے تھے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 10 رکعت پڑھتے تھے، جن میں ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے تھے، پھر 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ دوسری احادیث میں ہے کہ یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی رات اس سے بھی کم رکعت پڑھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعض راتوں کو آپ 13 رکعت پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ یہ صحیح احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ قیام اللیل کے مسئلے میں وسعت ہے اور کوئی ایسی تعداد متعین نہیں ہے جس کے علاوہ جائز ہو جائز ناجائز ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر احسان و وسعت ہے تاکہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے۔ یاد رہے کہ یہ حکم رمضان وغیرہ رمضان دونوں کے لیے عام ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8، 10، 12 رکعت پڑھا کرتے تھے، اتنی اچھائی اس نماز میں اور لمبائی کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تھی، لیکن ہماری نماز تو ایسی نہیں ہے، پھر بھی ہمیں قیام اللیل کے بارے میں
ہمارے لیے کوئی رکعتیں متعین نہیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں یا 12 پڑھیں یا 20 پڑھیں یا اس سے بھی زیادہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں متعین تعداد نہیں ہے۔ اسی لیے قیام اللیل جتنا بھی ہو سکے افضل طریقے سے لمبائی اور اچھائی سے کہنا اور پڑھنا چاہیے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے جو کہا اور قبول و مقبول فرمائے۔